ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے ریتی میں 4 لکیریں ڈالی اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا جانتے ہو کہ یہ 4 لکیریں میں نے کیوں ڈالی؟ فرما بردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے لکیریں کیوں ڈالی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 لکیروں میں کی ہر ایک لکیر کائنات کی ایک عظیم عورت کی مثال ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 4 سب سے نیک عورتیں ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے یہ 4 داخل ہونے والی ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کی ناظمہ سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں IREF کے نئے دفتر میں سب سے پہلی مرتبہ مخصوص خواتین کا پروگرام کرنے کی توفیق دی، اور اسی اعتبار سے میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب یہاں پر IREF کا یہ سب سے پہلا مخصوص خواتین کا پروگرام نئے IREF کے دفتر میں، اس میں آپ لوگ شرکت کرنے آئیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فہم اور منہج پر چلنے اور دوسروں کو اس پر چلنے کی دعوت دینے کی توفیق دیں، آمین۔ اور جو کچھ دنیاوی رکاوٹیں اس بیچ آتی ہیں، اللہ اس کو اپنی قدرت کے مطابق دور کر دیجیے، آمین۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں۔ ماشاءاللہ یہ عنوان بھی بڑا مبارک عنوان ہوگا، کیونکہ ہم سب سے پہلے اس عنوان پر غور و فکر اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم نہ صرف دنیا کے نزدیک سب سے اہم عورت بننا نہیں سیکھیں گے، بلکہ اللہ کے نزدیک کامیاب، اہم اور اللہ کے نزدیک نیک عورت کیسے بنے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ میرا یہ عنوان لینے کا مقصد یہی ہے کہ آج جو ہم عورتیں دنیا کی کوئی بھی غیر اسلامی تہذیب، جیسے کہ آج کل کی مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن وغیرہ سے متاثر ہو کر ہم اسلام کی تعلیمات سے دور جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے خود پریشانیاں کھڑی کر رہی ہیں،
یا پھر کسی نہ کسی ظلم کا ہم شکار ہو رہی ہیں۔ آج کی میری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم مسلم عورتیں آج کی کسی دنیا کی کامیاب عورت، جس کو دنیا کامیاب کہتی ہے، اس کو جو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں، تو ایسا ہم بالکل نہ کریں، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے نیک جو ہیں اس کے جیسا ہم بن جائیں، ان سب کے جیسا ہم بن جائیں۔ آمین۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں، یہ عنوان کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو چند قرآن کی آیتیں بتانا چاہتی ہوں، جس سے کہ ہم کو آج کا عنوان سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی پیدائش، انسانوں کا وجود، اس کے بارے میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے انسانوں، اللہ کہتے ہیں اللہ نے تم کو سب سے پہلی مرتبہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم سب کو بے شمار قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے جیسے کہ کئی مرد اور عورت دنیا میں پیدا کر دی ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ یا بندی کون ہے؟ چاہے وہ بندہ یا بندی کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے وہ بندہ یا بندی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو یا رہتی ہو، لیکن صرف اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اور ماشاءاللہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کے لیے سب سے بہترین مثال بنایا ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بہترین مثال بنایا، اس کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں آیا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں، یہ عنوان ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر مبنی ہے، جس کا ذکر مسند احمد حدیث کی کتاب جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2901 میں آیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صحابہ کے ساتھ ریتی پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے ریتی میں 4 لکیریں ڈالی اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا جانتے ہو کہ یہ 4 لکیریں میں نے کیوں ڈالی؟ فرما بردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے لکیریں کیوں ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 لکیروں میں کی ہر ایک لکیر کائنات کی ایک عظیم عورت کی مثال ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 4 سب سے نیک عورتیں ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے یہ 4 داخل ہونے والی ہیں۔ ان 4 عورتوں کا نام، نیک عورتوں کا نام جو ہم سب عورتوں کے لیے مثال ہیں، وہ 4 عورتوں کے نام کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران علیہ السلام، اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام۔ انشاءاللہ آج میں اپنی تقریر میں ان 4 اللہ کے نزدیک سب سے نیک عورتوں کی سیرت کے چند اہم پہلو بتاؤں گی، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ ان کے طرح اللہ کے نزدیک نیک ہو جائیں۔ آمین۔ ان 4 نیک اللہ کے نزدیک عورتوں کی سیرت بیان کرنے سے پہلے
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی تقریر میں ان 4 نیک عورتوں کو تاریخی ترتیب یعنی کرونالوجی کے مطابق بیان کروں گی. تو اس کا مطابق یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نمبر پر آئیں گی آسیہ علیہ السلام، پھر آئیں گی مریم علیہ السلام، پھر آئیں گی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو آئیے سب سے پہلے بتا دوں سیرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں. آسیہ علیہ السلام کے بارے میں ہم عورتیں جو عام طور پر جانتی ہیں وہ یہی ہے کہ آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے اٹھا کر اپنے محل میں پال پوس کر بڑا کیا، اور ایسے ہی چند دوسری باتیں ہم جانتی ہیں جس سے ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آسیہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک نیک بندی کیسے بنی. عموماً ہم عورتیں بھی اپنا نام آسیہ رکھتی ہیں. ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی میں آسیہ لفظ 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. ایک ہے الف سین یا اور ایک ہے عین صاد یا، اور دونوں کے معنی الگ ہیں. الف سین یا یہ جو نام آسیہ ہے اس کا مطلب کسی کی مدد کرنا ہے، اور عین صاد یا سے جو نام آسیہ آتا ہے اس کا مطلب ہے نافرمان. یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس کا نام آسیہ تھا جو عین صاد یا سے تھا اس کو بدل کر جمیلہ رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ آسیہ وہاں پر نافرمان اس کا معنی ہے. ہماری آسیہ علیہ السلام کا نام الف سین یا سے ہے جس کا معنی کسی کی مدد کرنا ہے. آسیہ علیہ السلام انتہائی ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں. اب بادشاہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کا گزارا بڑے عالیشان محل میں عیش و آرام میں ہوا، لیکن ان کی زندگی کا آخری وقت نے انہیں اللہ کے نزدیک نیک بنا دیا. میری پیاری بہنوں ذرا آپ لوگ غور کیجئے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے ظلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش یعنی سب سے زیادہ گنہگار ظالم اللہ کا نافرمان فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے اس کی بیوی یعنی آسیہ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ ہماری آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے دیے ہوئے عیش و آرام کو انہوں نے ناپسند کیا، اور پھر انہوں نے فرعون کا ظلم سہنا اپنے لیے پسند کر لیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنا نہیں چاہتی تھی. یہ مخصوص عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ہم تمام عورتوں کے لیے آسیہ علیہ السلام کو ہمارے لیے مثال بنا دیا. کیونکہ آسیہ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کا ظلم بھی سہتی ہیں اور ساتھ میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ ہی کی عبادت کرتی، جو آج آپ اور میں جیسے مسلمانوں کی بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور آسیہ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت اسی لیے بھی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ وہ تو عورت ذات ہیں، فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کیسے کریں گی جبکہ فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. لیکن آسیہ علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ مجھے ایمان پہ ہی موت آنا ہے. آسیہ علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہم غور کریں کہ فرعون جیسے ظالم کا ظلم سہتے ہوئے انہوں نے، آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے جیسے احساسات رکھنے والی، خواہشات رہنے والی، بلکہ ہم سے بڑھ کر لاکھوں درجے بہتر عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی ملکہ آسیہ علیہ السلام یعنی کوئین آسیہ علیہ السلام نے اپنے جسم پر ظلم کو سہنا نہ صرف بہتر سمجھا بلکہ سانس لینے کی طرح ضروری سمجھا، تاکہ اس کے ذریعے ان کا ایمان اللہ پر بچ جائے، چاہے اس کے لیے ان کے ٹکڑے ہو کر ان کی جان نکل جائے. قرآن مجید میں اگر ہم سورہ تحریم پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، اس آیت کی اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ظالم فرعون آسیہ علیہ السلام کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اتنا مار کھلاتا کہ آسیہ علیہ السلام درد کی تاپ نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی، اور کئی بار تو ظالم فرعون خود آسیہ علیہ السلام کو اتنا مارتا کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتی. اور جب آسیہ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتی
تو گرمی جو تھی اس وقت، گرم ریگستان کی گرمی، اور پھر تپتی دھوپ میں، گرم ریتی میں آسیہ علیہ السلام کو وہ بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی بندی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسیہ علیہ السلام کو ایک مخصوص مدد کرتے، اور وہ مدد کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے کہ تم اپنے پر آسیہ علیہ السلام کے اوپر پھیلاؤ تاکہ اس کی چھاؤں کے ذریعے آسیہ علیہ السلام کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آسیہ علیہ السلام ہوش میں آتی تو ان کو خود اس اللہ کی مدد کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہی آسیہ علیہ السلام، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ پھر بے ہوش ہونے تک فرعون ان پر ظلم کرے گا، فرعون کے سامنے دلیری سے پوچھتی ہیں، بڑی ہمت سے پوچھتی ہیں کہ میرا گود کا بچہ، میرے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کس حال میں ہیں، اور کیا انہوں نے فرعون کی ناکامیوں کو، فرعون کی چال بازیوں کو ناکام کیا یا نہیں؟ جب کبھی وہ یہ سوال کرتی تو ان کو جواب ملتا کہ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہی غالب رہے۔ تو بوڑھی اور کمزور آسیہ علیہ السلام فرعون اور اس کے سپاہیوں کے سامنے بڑے رعب سے اللہ کا نام لیتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، یہاں تک کہ کمبخت فرعون انہیں پھر مار مار کے بے ہوش کر دیتا، یہاں تک کہ فرعون نے اب آسیہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ٹھان لی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم ریگستان کا سب سے وزنی پتھر تلاش کر لے کر آؤ، جس کو ہم گنڈو کہتے ہیں یا پھر بولڈر جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑا وزنی پتھر لے کر آؤ اور میری بیوی آسیہ علیہ السلام کے سر پر ڈال کر ان کو مار دو۔ جب فرعون کے سپاہی آسیہ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے سر کے پاس گئے، اور ہماری بیوی آسیہ علیہ السلام اس وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کری ہوئی تھی، اور اللہ کی یہ مدد ہوئی کہ اللہ اپنی اس بندی سے اتنی محبت کرتے کہ اللہ نے آسیہ علیہ السلام کو ان کا جنت کا محل آسمان میں دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آسیہ علیہ السلام وہ محل دیکھتے ہوئے اللہ سے اتنی پیاری دعا انہوں نے کی کہ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا ذکر اس قرآن میں کیا۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11۔ آسیہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب مجھے آپ کے عرش کے قریب جنت میں گھر دے دیجیے۔ اندازہ کریے میری بہنوں، کیسے وقت میں وہ کیسی دعا مانگ رہی ہیں، وہ بوڑھی کمزور، اب ان کو معلوم ہے کہ اب ان کو مرنا ہے، اتنی پیاری دعا انہوں نے کی اللہ سے کہ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے اس دعا کو ہم سب کے لیے مثال بنا دیا۔ اور آسیہ علیہ السلام جب یہ دعا کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے آسیہ علیہ السلام اپنی روح فرشتوں کے حوالے کر دیتی ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب فرعون کے سپاہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ وزنی پتھر آسیہ علیہ السلام کے اس جسم پر وہ پھینکتے ہیں جس میں سے اللہ نے پہلے روح نکلوا دی تھی، یعنی آسیہ علیہ السلام کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نہ آپ کا شوہر فرعون ہے، نہ آپ کا بھائی فرعون ہے، نہ آپ کا باپ فرعون ہے، بلکہ ہم سب تو مسلمان گھر میں پلے بڑے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اپنی مرضی سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں سے آپ ٹھکرا رہی ہیں، یا کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے کوئی روک تھام نہیں، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ ہم اپنے آپ سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب اللہ کی فرمانبرداری میں جٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ وقت نہ لائیے کہ اللہ آپ پر کوئی ظالم کو مسلط کرے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر اب تک کی زندگی جو ہم نے گنہگاری میں گزاری، اس سے یہی لگتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام جیسا ایمان تو ہمارے اندر نہیں، بلکہ تھوڑا بھی ظلم اگر ہم پر ہو جائے تو کہیں ہم اللہ پر ایمان سے ہم مکمل طور پر کہیں ہٹ نہ جائیں، ایسا کبھی نہ ہو ہمارے ساتھ۔ تو آپ اللہ کی فرمانبرداری میں ہمیشہ کے لیے جٹ جائیے۔
یہ تھا سیرت آسیہ علیہ السلام۔ اب آئیے میں اللہ کے نزدیک دوسری سب سے نیک عورت تاریخی ترتیب کے مطابق بتاتی ہوں، اور وہ ہیں مریم بنت عمران علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 جو قرآن کا ہے، اور قرآن کا سورہ نمبر 19 جو خود سورہ مریم کہلاتا ہے، اس میں مریم علیہ السلام کی سیرت کے اہم پہلو موجود ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک مرد بچہ عطا کریے تاکہ میں اپنے اس بچے کو بیت المقدس کی